علیکم، میں امداد شمرو۔ یہ زمانہ ہے ویڈیوز کا، وائرل ویڈیوز کا، اور ایک ویڈیو وائرل ہے ان دنوں۔ اسد عمر عمران خان حکومت کے پہلے وزیر خزانہ، ابھی بھی وفاقی وزیر ہیں، لیکن خزانے کا قلمدان ان کے پاس نہیں ہے، بلکہ خزانے کا قلمدان تو شوکت ترین صاحب کے پاس تھا، تو وہ بھی وزیر نہیں رہے۔ کتنے چوتھے وزیر اڑ گئے عمران خان صاحب کے۔ اور ظاہر ہے جب وزیر خزانہ کوئی مستقل نہیں ہوگا تو پھر معیشت کا تو یہ حال ہوگا۔ شیخ رشید صاحب بڑا یوں سینہ نا ٹھوک کے کہہ رہے تھے آج کہ جی عمران خان نے نا عالمی کرائسس سے نکالا ہے پاکستان کو، پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا تھا، پاکستان پر سینکشنز لگنے جا رہی تھیں، لیکن عمران خان نے بچا لیا ہے، اب دنیا بھی افغانستان کا خیال کرے۔ یعنی کبھی کوئی ایسا موقع آیا تھا عمران خان کی حکومت میں کہ پاکستان پر انٹرنیشنل پابندیاں لگنے جا رہی تھیں؟ یعنی کوئی اندر کھاتے کوئی گڑبڑ ہو چکی ہوئی تھی جو شیخ رشید صاحب اب کہہ رہے ہیں، یا پھر شیخ صاحب بڑ بولے ہیں، پھر بول گئے، جو منہ میں آیا بول گئے۔ یعنی وہ 10 منٹ کی پریس کانفرنس کرتے ہیں اور ہر سوال کا جواب 3 یا 4 جملوں میں دیتے ہیں اور پھر ادھوری بات چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ مطلب پاکستان پر پابندیاں لگنے جا رہی تھیں اور عمران خان نے بچا لیا پاکستان کو۔ اب ظاہر اب اس کا جب کبھی موقع ملے گا، شیخ صاحب اگر ملاقات ہوگی کہیں تو پھر ان سے بندہ پوچھ ہی لے گا، یا کوئی صحافی پوچھ لے بعد میں جب کہیں پریس کانفرنس پر وہ بیٹھتے ہیں۔ لیکن اب کیونکہ معاملہ ہے مہنگائی کا، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اجلاس بلایا ہوا تھا آج مہنگائی پر، اب مطلب جب میں نے جیسے خبر پڑھی نا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے مہنگائی پر اجلاس بلا لیا ہے تو دل میں تارے نظر آنے لگ گئے کہ یہ تاریخ ہے، ہسٹری ہے۔ 3 سالہ دور میں عمران خان صاحب نے جب مہنگائی کا نوٹس لیا، جس دن مہنگائی کا نوٹس لیا اسی شام، یعنی صبح کو نوٹس لیتے ہیں اور شام کو ہر چیز آسمان پہ ہوتی ہے۔ آج کہتے ہیں جی بجلی کی قیمتیں نہیں بڑھاؤں گا، اور اگلے دن بجلی کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ پیٹرول تو اب اس سے زیادہ مہنگا نہیں ہونے دیں گے، اور اگلے دن 10 سے 12 14 روپے تک پیٹرول مہنگا ہو جاتا ہے۔ یہ 3 سال کا ریکارڈ ہے۔ جو بھی میں چیلنج کرتا ہوں، اخبارات اٹھا کر دیکھ لو، ہیڈنگ لگی ہوتی ہے، اخبارات کی سرخی ہوتی ہے، عمران خان نے نوٹس لے لیا، عثمان بزدار اور چیف سیکرٹریز کو بلا لیا، یہ کر لیا وہ کر لیا، اور پھر پتہ چلتا تھا کہ جناب چینی جو 70 روپے کی تھی وہ 100 روپے کی چلی گئی۔ یہ ریکارڈ ہے اس حکومت کا۔ تو جب وہ خبر میں نے دیکھی نا کہ عمران خان صاحب نے اجلاس بلا لیا ہے مہنگائی کا، شیخ رشید صاحب نے بھی ذکر کیا اپنی پریس کانفرنس میں کہ جی وزیر اعظم صاحب جب اب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو وزیر اعظم صاحب جو اجلاس کر رہے ہیں اور ہفتہ وار خود نگرانی کر رہے ہیں مہنگائی کی، یعنی مہنگائی کی نگرانی کیا کر رہے ہیں اقدامات سے، حالات سے، تو یہ نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب دیکھتے ہیں اچھا ابھی مہنگائی یہاں تک ہے، اس کو یہاں تک لے جانا ہے، تو پھر وہ کرتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں نا اوپر لے جانا ہے، تو مہنگائی کو اوپر لے کر جا رہے ہیں، ملک کو اوپر نہیں لے کر جا رہے۔ تو بات تھی شوکت ترین صاحب کی۔ اب شوکت ترین صاحب کا مسئلہ جو ہے نا، شوکت ترین صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ شوکت ترین صاحب کو عمران خان صاحب لائے تھے اپنی کابینہ میں حفیظ شیخ صاحب کے بعد۔ حفیظ شیخ سے پہلے تھے اسد عمر صاحب۔ اسد عمر جو ہے وہ انہوں نے IMF کے پاس نہیں جائیں گے، یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے، تو اسد عمر صاحب نے ایک مجدار میں آ کے ملک کو ان کو عمران خان پھنسا دیا۔ عمران خان صاحب نے ان کو کہا چاہیں آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ تو جا کے میوزک سنیں۔ اسد صاحب کہتے تھے نا میں میوزک سن کے ملک کی معیشت ٹھیک کرتا ہوں، صبح اٹھتا ہوں میوزک سنتا ہوں اور پھر وہاں سے میں انسپریشن لیتا ہوں اور پھر میں معیشت کے معاملات دیکھتا ہوں۔ تو وہی قوم کو ناچتا گاتا چھوڑ کر چلے گئے، ہر بندہ سڑکوں پر کھڑے ہو کے۔ ہوتا یہ ہے کہ وہ لوگ نعرے لگا رہے ہوتے ہیں حکومت کے خلاف، لوگ گالیاں دے رہے ہیں حکومت کو، اور حکومت کو لگتا ہے کہ لوگ یہ تعریفیں کر رہے ہیں، کیونکہ حکومت تک جب ان کے ترجمان پہنچاتے تو وہ یہی کہتے ہیں نہیں وہ لوگ آپ کے خلاف تھوڑی تھے، وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ جناب اور مہنگائی کرو اور مہنگائی کرو اور چیزیں بڑھاؤ، تو وہ تو لوگ آپ کی تعریف کر رہے تھے۔ تو وہ اسد عمر صاحب تو وہ پھر میوزک پر وہ کرتے ہوتے تھے۔ تو اسد عمر صاحب جو ہے ان کو عمران خان صاحب نے کہا آپ گھر جائیں، آپ کوئی اور معاملہ سنبھالیں، اور انہوں نے وہ لے آئے تھے حفیظ شیخ صاحب کو۔ حفیظ شیخ صاحب کو لے آئے تو حفیظ شیخ صاحب ایک شرط پر آئے تھے کہ جی میں نے وزیر بننا ہے، میں مشیر نہیں رہوں گا، اور دوسرا یہ کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ کا، کہ حفیظ شیخ صاحب NFC کے اجلاسوں کی صدارت نہیں کر سکتے، ECC کے اجلاسوں کی صدارت نہیں کر سکتے، ایکنک کے اجلاس جو جتنے بھی مالیاتی ادارے ہیں جو وفاقی حکومت کے فیصلے کرتے ہیں اور جو بین الصوبائی ایشوز میں ہوتے ہیں تو ان میں وہ نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ تو عمران خان صاحب نے کہا جی ان کو ہم بناتے ہیں وزیر بنانے کے چکر میں اپنی حکومت گوا بیٹھے تھے۔ یہ تو بھلا ہوا اپوزیشن کا کہ آپس میں تقسیم ہو گئی، ورنہ جس دن 3 مارچ کو حفیظ شیخ ہار گئے تھے سینٹ میں، اگر اسی دن یا اس سے اگلے دن تحریک عدم اعتماد آ جاتی تو عمران خان صاحب تو گئے تھے۔ بلکہ
خبر تو آج ایک اور بھی آئی ہوئی ہے، وہ افواہیں چل رہی ہیں کہ اسلام آباد میں جو پارلیمنٹ کو کنٹرول کرتے تھے صاحب وہ ریٹائر کر دیے گئے ہیں، وہ ان کو اپنی ذمہ داریوں سے ہٹا دیا گیا ہے۔ تو پھر اس کا اثر جو ہے وہ جہانگیر ترین کے لندن کے دورے کی خبروں پر بھی پڑ رہا ہے کہ نہ جانے کیا ہو۔ تو یہ بہت عجیب و غریب قسم کی کھچڑی پکی ہوئی ہے۔ تو اس پر آتا ہوں میں بعد میں۔ تو معاملہ تھا شوکت ترین صاحب کا۔ تو شوکت ترین صاحب بھی اسی طرح آئے تھے حفیظ شیخ صاحب کی طرح۔ شوکت ترین اور حفیظ شیخ کے درمیان ایک اور وزیر بھی رہے تھے چھوٹے وقت کے لیے، حماد اظہر صاحب وزیر خزانہ۔ تو اسی حساب سے شوکت ترین صاحب تھے چوتھے وزیر، ان کو 6 ماہ کے لیے وزیر بنایا گیا، اور وزیر اعظم کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے آئین میں، اور اس کے بعد ان کو الیکٹ کروانا تھا سینٹ سے، اور عمران خان صاحب آگے پھنس گئے سینٹ سے۔ میں نے میرے ویلاگس پڑے ہوئے ہیں، میں نے گزارش کی تھی تب بھی کہ نہیں ممکن ہوگا عمران خان صاحب کے لیے ان کو سینیٹر منتخب کروانا، پھنسے ہوئے ہیں۔ پنجاب میں اگر ان کو کھڑا کرتے ہیں تو پنجاب میں ان کو شکست ہوگی۔ کے پی کے میں کوئی خالی کرنے کو تیار نہیں سیٹ، کیونکہ وہاں تو منہ پھاڑ کے کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم نے تو پارٹی فنڈ میں پیسے دیے تھے۔ وہ پچھلی ویڈیوز آپ کو یاد ہیں نا، اس میں زیادہ لمبا نہیں جاتا۔ تو یہ طے تھا کہ حفیظ شیخ صاحب جو 17 اکتوبر تک، حفیظ شیخ صاحب کہہ رہا ہوں، شوکت ترین صاحب 17 اکتوبر تک ان کی جو 6 ماہ کی مدت تھی پوری ہونی تھی، اور وہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ IMF کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، وہ وہاں ڈیل کر رہے ہیں اور یہاں ان کی وزارت چلی گئی۔ اب سوچیں کہ پاکستان کا حال کیا ہوگا، وہاں وہ ڈیل ہو بھی رہی ہے کہ نہیں ہو رہی۔ وہ خبریں تھیں کہ جناب IMF نے انکار کر دیا ہے، IMF نے کہا مزید، یعنی ادھر IMF کی شرائط ماننے کے لیے 10 روپے 11 روپے پیٹرول بڑھا دیا، بجلی بڑھا دی 2 بار IMF کے پاس جانے سے پہلے، تاکہ ان کو کہیں کہ مائی باپ ہم نے تو آپ نے جو حکم کیا تھا نا وہ پہلے اس پر عمل کر کے پھر ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔ تو اس کے باوجود IMF نے کہا کہ نہیں، ابھی آپ نے ہنوز دلی دور است ڈو مور، ابھی اور کچھ کریں تو پھر ہم آپ کو پیسے دیں گے، اس کے بغیر نہیں دیں گے۔ تو وہ شوکت ترین صاحب وہاں یہ والے نیگوسیشنز کر رہے تھے، تو پیچھے سے ان کی وزارت کی مدت ختم ہو گئی۔ تو اب جا کر ان کے لیے ایک نوٹیفیکیشن آیا، نوٹیفیکیشن میں پسی سرکار ہے ویسے یہ نوٹیفیکیشن کا ذکر آتا ہے تو عمران خان صاحب چھڑ جاتے ہیں، غصہ کر جاتے ہیں یار نوٹیفیکیشن کا، وہ سمجھتے ہیں DGIS والا نوٹیفیکیشن۔ تو نوٹیفیکیشن کی بات تھی شوکت ترین صاحب کی۔ میں تھوڑا سا امیجن کر رہا ہوں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، صرف میرا تخیل ہے کہ حفیظ شیخ کا اپنا شوکت ترین صاحب کا نوٹیفیکیشن پہلے بھی ہو سکتا تھا۔ ان کی وزارت جانے کے اگلے روز یہ نوٹیفیکیشن کیوں آیا کہ عمران خان صاحب کے پاس کوئی بندہ جاتا ہوگا، ان کے پرنسپل سیکرٹری یا کوئی بھی، سر وہ نوٹیفیکیشن، تو عمران خان صاحب یوں آنکھیں ماتھے پہ رکھ لیں، نوٹیفیکیشن نہیں کروں گا ابھی، تو وہ چلے جاتے تھے۔ وہ کہتے اپنا شوکت ترین کا نوٹیفیکیشن ہوں گے، عمران خان صاحب DGIS کا نوٹیفیکیشن سمجھ کے غصے میں آ جاتے ہوں گے۔ تو یہ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے۔ یہ میں ویسے سوچ رہا ہوں کہ کچھ شاید مطلب بندہ سوچتا ہے نا کہ یار کس طرح کیوں یہ اپنا کچھ گھنٹے یا ایک دن وہ بغیر کسی عہدے کے وہاں نیگوشیٹ کرتے رہے۔ تو بہرحال ان کا نوٹیفیکیشن تو آ گیا ہوا ہے۔ اب ان کو تو انہوں نے کچھ بنانا شنانا، کوئی وزیر تو اب نہیں بن سکتے، لگ نہیں رہا، کیونکہ عمران خان صاحب جس پوزیشن پر آ گئے ہیں، اور وہ جو صاحب جو کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو کنٹرول کیا کرتے تھے اب وہ بھی نہیں رہے۔ تو پھر جہانگیر ترین ہے لندن میں، ایکسپریس نیوز نے اخبار نے رپورٹ کیا ہے، اور ترین صاحب کو انہوں نے کوٹ بھی کیا ہے کہ جو انہوں نے کہا کہ میں 15 دن کے لیے آیا ہوں، اپنے علاج کروانے کے لیے آیا ہوں۔ لیکن ترین صاحب جب لندن گئے تو پھر پیچھے ڈری سہمی سرکار جو ہے عمران خان صاحب کی، ان کو یہ لگ رہا ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ جہانگیر ترین جا کر نواز شریف سے نہ ملاقات کر لیں۔ آصف زرداری لاہور آئے ہوئے تھے 1-1.5 ماہ پہلے، 2 ماہ پہلے، تو یہاں پر یہ خبریں سن کے حکومت پریشان ہو گئی تھی، خبریں تھیں، جھوٹی خبریں تھیں کہ آصف زرداری نے جہانگیر ترین سے ملاقات کی ہے، وہ ملاقات کوئی نہیں ہوئی تھی، لیکن اس سے بھی سرکار ڈر گئی تھی۔ تب تو سرکار کے پاس وہ پارلیمنٹ والا پاوا تھا جو پارلیمنٹ کو سنبھالتا تھا۔ اب یہ ساری جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی، لیکن سرکار اس سے ڈر رہی ہے کیونکہ عمران خان صاحب کو ایک اور رپورٹ بھی دے دی گئی ہے کہ بھی پارٹی کے اندر بہت بڑا رفڑ ڈلا ہوا ہے، PTI کے اندر بہت سے لوگ آپ سے منحرف ہونے کو تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اگر ادھر سے اپوزیشن کوئی تحریک عدم اعتماد وغیرہ کا کوئی مسئلہ بناتی ہے تو پھر عمران خان صاحب اڑ سکتے ہیں۔ تو وہ اس چکر میں ڈر رہے ہیں کہ یار وہاں پر گئے ہوئے ہیں وہ ترین صاحب، تو کہیں نواز شریف سے ملاقات نہ کر بیٹھے۔ تو یہ مطلب جو گوسپس چل رہے ہیں نا، یہ خبر سننے کے بعد یہ ہیں کہ یا ان کے جانے کے بعد کہ یار کہیں گیم ہی نہ الٹ جائے۔ تو بہرحال اب معاملہ تھا عمران خان صاحب کی مہنگائی کا، کہ وہ اجلاس کر رہے ہیں مہنگائی پر۔ یار مہنگائی پر عمران خان صاحب کے اجلاس کی خبریں آپ سنیں۔ عمران خان صاحب نے پہلے کہا تھا کہ جی پہلے 6 ماہ مشکل ہیں،
پہلے تو کہا تھا آتے ہی نا 90 دن میں سارا کچھ ٹھیک کر دوں گا. اب وہ ساری ویڈیوز لوگ چلا رہے ہیں. عمران خان صاحب 90 دن بہت ہوتے ہیں. کرپشن ختم, قرضے ختم, ہر چیز ختم. بلکہ وہ عمران خان صاحب سے سن کے تو مراد سے وہ تقریر کی تھی نا, $200 ارب لائیں گے اور 100 ارب IMF کے منہ پہ ماریں گے اور 100 ارب روپے عوام کے منہ پر ماریں گے. انہوں نے کہا کچھ اور تھا, لیکن اب عوام کے منہ پہ لگ رہی ہے نا ہر چیز. عوام کے یوں اٹھا کر کے ویڈیو آ کے نا عوام کے منہ پہ لگتی ہے کہ یار یہ عمران خان صاحب تو یہ کہا کرتے تھے. اب کیا کہتے ہیں, اب شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی, اور اسد عمر صاحب بھی کہہ رہے ہیں پچھلی حکومتوں کی وجہ سے مہنگائی ہو رہی ہے. تو عمران خان صاحب کہتے تھے پہلے 90 دن, پھر 6 ماہ مشکل ہیں, پھر کہا سال مشکل ہے, پھر کہا جی 2 سال مشکل ہیں, اور اب کہہ رہے ہیں کہ جی کچھ پتہ نہیں ہے کب یہ حالات ٹھیک ہوں. تو لوگ ان کی اٹھا کے پرانی ویڈیوز جو ہیں وہ ان کی چلا رہے ہیں, اور عمران خان صاحب کی. اور اصل میں عمران خان صاحب کے ارسطو, جنہوں نے افلاطون, جنہوں نے عمران خان صاحب کو یہ کہا تھا کہ آپ یہ سارا کچھ کر دیں گے, ہم کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, اتنے پیسے اکٹھے کر لیں گے, اتنا ریونیو. عمران خان صاحب کہتے تھے کہ جی میرے پاس تو ماسٹر پیس بیٹھے ہوئے ہیں, دنیا کے سب سے بڑے معاشی ماہر میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ معاشی ماہر جو تھے ان میں ان کو جو سب سے بڑا لیڈر تھا ان کا یا پوسٹر بوائے تھا وہ تو اسد عمر صاحب ہیں. تو اسد عمر صاحب جو ہیں وہ اب وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اب جو مہنگائی ہے نا وہ پچھلی حکومتوں کی وجہ سے ہے. ایک ویڈیو اسد عمر صاحب کی وائرل ہے جس میں اسد عمر صاحب فرماتے ہیں کہ ہم جب حکومت میں آئیں گے, جو نظر آ رہا ہے ہم حکومت میں آ جائیں گے تو اچھا اب کیا کہہ رہے ہیں, ہاں مارچ 2022 میں جا کر مہنگائی ہوگی ختم, کم ہونا شروع ہوگی. یعنی جس لیول پر یہ لے گئے ہیں آج, بلکہ آج, ہاں اصل نقطہ تو میں بھول گیا, ڈالر 173 پہ چلا گیا انٹر بینک, 173 روپے. وزیر خزانہ بنے مشیر خزانہ, اور وہ IMF کے ساتھ جو بھی وہ کر رہے ہیں جگاڑ, اس جگاڑ کے چکر میں بجلی مہنگی کیے جا رہے ہیں, پیٹرول مہنگا کیے جا رہے ہیں, ڈالر مہنگا کیے جا رہے ہیں. ڈالر انٹر بینک 173 روپے, یعنی تاریخ اتنا اوپر کبھی ڈالر نہیں گیا, نہ اتنا اوپر پیٹرول گیا. ویسے تو اتنا اوپر کچھ بھی نہیں نہ گیا, نہ گھی اتنا اوپر گیا, نہ آٹا اتنا اوپر گیا, نہ چینی اتنے اوپر گئی, نہ دالیں اتنی اوپر گئیں. جتنی مہنگائی ہے ہر ہفتے جو ادارہ شماریات کی رپورٹ آتی ہے, ایک آدھی چیز کے علاوہ ہر چیز کو پر لگے ہوئے ہیں. تو اسد عمر صاحب کی وہ ویڈیو ہے, ایک انٹرویو ہے آج TV کا, اس میں صاحب فرماتے ہیں کہ جی نظر آ رہا ہے ہماری حکومت بن رہی ہے, اور جب ہماری حکومت بنے گی تو اپنے حلقے کے مسائل تو میں یوں حل کر دوں گا 1 سال کے اندر, پہلے 6 ماہ میں حل کر دوں گا, اور مطلب تھوڑے عرصے میں, ہاں 1 سال کے اندر حل کر دوں گا, 1 سال کے اندر حل کر دوں گا. اور اگر میں 1 سال کے اندر اپنے حلقے کے مسائل حل نہ کر سکا تو پھر لعنت ہے ایسی سیاست پر, لعنت ہے ایسے وزیر بننے پر, لعنت ہے ایسے MNA بننے پر. تو اب ہم تو نہیں کہہ رہے, لوگ پرانی ویڈیوز اٹھا کر کہہ رہے ہیں آپ کے 3 سال پورے ہو گئے ہیں, 3 سال. اور 3 سال کے بعد اب آپ کیا کہہ رہے ہیں جی مارچ میں, پہلے کہا 6 ماہ, پھر کہا سال, پھر کہا 1 سال اور اب آگے 1 سال اور کا ٹائم دے رہے ہیں, اور اس کے بعد آ جائیں گے الیکشنز. اور سوچیں کہ لوگ پھر انتخابات میں ان کے ساتھ کیا کریں گے. ابھی تو اپوزیشن نے, وہ آج PDM کا اجلاس بھی ہے, انہوں نے بڑے فیصلے کرنے ہیں, وہ بھی اب سارے کے سارے جاگ گئے ہیں. اب ان کو بھی لگ رہا ہے کہ یار اگر ہم نے مہنگائی کی بات نہ کی تو لوگ حکومت کی طرف جائیں نہ جائیں, ہماری طرف نہ آ جائیں عوام, تنگ آئے ہوئے عوام. تو وہ بھی ظاہر ہے مہنگائی کے اوپر شروع ہوئے میں تحریک چلا رہے ہیں. لیکن اصل جو ہے وہ جو تشویش ہے عمران خان صاحب کے اجلاسوں کی, جو بات تو کر رہے ہیں ریلیف دینے کی, ریلیف نہیں دیں گے. عوام کی ریلیف کے نام پہ کسی اور کو ریلیف دیتے ہیں, یہ IMF کو ریلیف دیتے ہیں, اپنے جو ان کے دوست ہیں, یار دوست جو صنعت کار ہیں, سرمایہ کار ہیں, ان کو ریلیف دیتے ہیں. لوگوں کو آج تک انہوں نے 1 ٹکے کا ریلیف نہیں دیا, اور اب بھی کوئی امید تو نہیں ہے, شاید چمتکار ہو جائے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.